بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے انسان کی پیشی ہوگی تو 9 اعمال ایسے ہیں جن پر انسان کو ایسا پچھتاوا اور افسوس ہوگا کہ جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہو. ان میں سے 8 باتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور 1 بات کا تذکرہ مسلم شریف کی روایت میں ہے. 3 باتیں تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے آ گئی تھی. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جہنم پر کھڑے ہیں اور جہنم کا بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ افسوس کے ساتھ کہیں گے یا لیتنا نرد، 2 بار ہم کو دنیا میں واپس کر دیا جاتا اور ہم ہمارے رب کی آیات کا انکار اور تکذیب نہ کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان کی حالت میں ہماری زندگی گزرتی یا ایمان کی حالت میں ہماری موت آتی. ایمان والے کا مقصد ہی یہی ہے کہ موت اس کی ایمان کی حالت میں آئے. کسی کو نہ اپنی عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شیطان بھی بہت بڑا عابد تھا مگر کس انداز سے بہت گیا. اس لیے ہمیشہ اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جو ہم جنازے کی نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ جس دن تو ہمیں وفات دو، ایمان کی حالت میں ہمیں وفات دو. ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا. اے اللہ تمام کاموں میں ہمارے انجام کو بہتر بنا دے. تو پہلی دعا کہ میری زندگی ایمان کی حالت میں گزرتی اور میری موت بھی ایمان کی حالت میں آتی، ورنہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو ایسا پچھتاوا ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے. دوسری بات آئی تھی سورہ کہف میں ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، نہ تو ذات میں، نہ تو صفات میں، نہ تو عبادات میں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اگر شرک کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا ہے تو ایسے افسوس کا سامنا ہوگا جس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا. یہ دوسری بات. تیسری چیز جس کا ذکر آیا ہے 19 پارے کے پہلی صفحے میں، اور دونوں باتوں کا تیسری اور چوتھی بات کا تذکرہ ایک ساتھ میں ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. انسان افسوس کرتے ہوئے اپنے پورے ہاتھ کو چبا لے گا. اتنا افسوس ہوگا. دنیا کے افسوس میں تو صرف انگلی منہ میں جاتی ہے، اس وقت تک افسوس اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان پتہ ہی نہیں چلے گا. افسوس کا اتنا گہرا اثر ہوگا کہ ہاتھ چبا چکا ہوگا. کاش ہمیں اللہ کے رسول کے راستے پر چلتا دنیا میں اور غیروں کے راستوں سے باز آ جاتا. چوتھی چیز یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا تاکہ میں اس کے طریقوں پر نہ جاتا، میں آخرت سے غافل نہ ہوتا۔ اس لیے قیامت کے دن کہا گیا 25ویں پارے میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن دوست دوست کا دشمن بن جائے گا، الا المتقون، مگر تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس لیے انسان کو صحبت پر غور کرنا چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اگر دوستی ایسی ہے جو دنیا آخرت سے غافل کر رہی ہے، نمازوں سے غافل کر رہی، قرآن کی تلاوت سے غافل کر رہی ہے، اچھی مجلسوں سے غافل کر رہی ہے، تو ایسی دوستی ہے جس کا پچھتاوا قیامت کے دن ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی خلیل دینہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر من یخالہ، تم میں سے ہر شخص غور سے دیکھ لے کہ اس کی دوستی اس کے ساتھ۔ اس لیے قرآن میں جہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، ساتھ میں ذکر کیا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، یعنی ساتھ میں بتا بھی دیا کہ تمہیں تقوی کہاں سے ملے گا، نیک صحبت سے تمہیں تقوی ملے گا، سچوں کے ساتھ رہنے سے تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے گا۔ تو اللہ نے حکم بھی دیا اور اس کا نسخہ بھی بتایا۔ ڈاکٹر حکم بھی دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور ساتھ میں نسخہ بھی لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوا اس ٹائم پر لینا ہے تاکہ تمہاری صحت بحال ہو جائے، بہتر سے بہترین ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے نبی آپ اگر میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ میری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، چاہے اس کا زبان سے انکار کر کے یا عمل سے انکار کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کو اگنور کریں۔ اگر آپ بھول سے اس میں بیٹھ بھی جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں۔ ایسی محفلوں میں اپنے آپ کو بہت دور رکھیں، ماحول کا ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ سڑک پر دھول ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں، ناک متاثر ہوتا ہے، صحت متاثر ہوتی ہے۔ بارش کا موسم ہے، گھر میں رکھا ہوا نمک کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک سوکھے موسم میں نمک کا حال دیکھ کر بارش کے موسم میں نمک کا حال دیکھیں تو ماحول کا ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کانپور میں، جہاں چمڑے کا بیپار بڑے پیمانے پر، آج تو اس کو ختم کر دیا گیا، مگر کانپور میں اس کی تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ ایک عطر فروش کی بیٹی کا نکاح ہوا ایسے شخص کے گھر جس کا کاروبار چمڑے کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں ہر وقت عطر ہی رہتے ہو اور اس کی ناک طرح طرح کی خوشبو سے مانوس ہو چکی ہو، وہ ایسے گھر میں لیا کر چلی جائے جہاں چاروں طرف چمڑوں کی بدبوئی آتی ہو، وہ کیسے رہ پائے گی؟ جب اس کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد وہ پہلے دن اپنے سسرال گئی تو اس کو الٹیاں ہونے لگی، اور وہ اپنی ساس سے کہہ رہی ہے کہ میرا گزارا اس گھر میں ہو نہیں سکتا۔ تو اس کی ساس نے کہا کہ بیٹا آپ ایک ہفتے تک صبر کر لو، لیموں کا شربت پی لو، الائچی کھا لو یا پان کھا لو، مگر ایک ہفتہ گزار دو۔ اس بچے نے ایک ہفتہ اس طریقے کے نسخے اپنا کر کے گزارا، آدھی بدبو کم ہو گئی، اور ساس نے تلقین کی کہا ایک ہفتہ مزید رک جاؤ اور اس طریقے کا علاج کرتے رہو۔ 12 دن کے بعد وہ بچی اپنی ساس کو کہہ رہی ہے کہ اماں جان آپ نے میری کرامت کو خوب پہچانا کہ میرے قدم جیسے ہی اس گھر میں پڑے چمڑوں کی بدبو ہی ختم ہو گئی، یعنی میرے اندر یہ کرامت تھی کہ میرے قدم پڑے تو چمڑوں کی بدبو ختم ہو گئی، اور آپ نے میری کرامت کو پہچان لیا کہ 12 دن میں یہ بدبو ختم ہو گئی۔ تو ساس نے کہا بیٹا بات ایسی نہیں ہے، بات تو ایسی ہے کہ 12 دن میں آپ کا ناک اتنا بدبو کا عادی ہو گیا ہے کہ وہ بدبو ہی آ رہی وہ آپ کو پتا نہیں چل رہا۔ جس ماحول کا انسان عادی ہو گیا، اگر اچھوں کی صحبت ہوتی ہے تو پھر ایک مستحب چھوٹنے پر بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، اور بروں کی صحبت مل جائے اللہ بچائے تو فرائض پر فرائض چھوٹنے کے بعد بھی انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا۔
مطلب اس کی بھنک تک نہیں لگتی، دل کی دھڑکنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو گناہی نہیں سمجھ رہا، اس لیے پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم دین گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی والدہ کی تربیت تھی۔ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کی والدہ ان کو خط لکھتی تھی، بیٹا علی، میں نے علی مرتضیٰ کے نام پر تمہارا نام علی رکھا ہے۔ ابو الحسن ان کی کنیت تھی، مگر ان کا نام تھا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیٹا تم وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوں گے، پڑھائی میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوں گے، اس طریقے سے پوری فکر کے ساتھ۔ وہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ نے کہاں پہنچایا، حجم اور عرب کے اندر کام لیا۔ ایک مرتبہ شاہ فیصل کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، موقع ملا جانے کا، تو حضرت اس محل کے اندر سب چیزیں برابر غور سے دیکھ رہے، پہلی مرتبہ آرائش کو دیکھ رہے، زیبائش کو دیکھ رہے، نمائش کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ایک بادشاہ ہمارے ہندوستان میں بھی گزرا ہے، اور یہ اس وقت کا ہندوستان نہیں، اس کی حکومت ہندوستان، پاکستان، نیپال، افغانستان، سری لنکا تک پھیلی ہوئی تھی، اور 52 سال تک اس نے حکومت کی ہے، اور وہ دور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خوشحالی کا دور تھا۔ تب بھی اس نے 52 سال میں 20 سال گھوڑے کی پشت پر گزارا۔ وہ کہنے کو تو بادشاہ تھا، مگر اللہ کے دربار میں فقیرانہ شان میں کھڑا ہوتا تھا۔ عوام خوشحال تھی، اور اس کا حال یہ تھا کہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھ کر، ٹوپی اپنے ہاتھ سے بن کر کے فروخت کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ وہ کہنے کو تو فقیر تھا، مگر غریبوں کے لیے ہر دم اپنے دروازے کھلے رکھے تھے، اور کئی لنگر چلتے تھے۔ بادشاہ سلامت جب بادشاہ فخر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو عوام بڑی خوشحال ہوتی تھی، اور جب بادشاہ آرائش کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو آج تم ہی دیکھ لیجئے کہ فلسطین کا کیا حال ہوا۔ خود میڈل ایسٹ کا حال یہ ہے کہ اسلام کی شناخت ختم ہو چکی ہے عربوں میں سے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، رہنے کو مکان نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، پانی کے قطرات کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ نے کیا حال کیا عربوں کا، آپ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر راضی ہو گئے۔ حضرت کے یہ الفاظ سننے کے بعد شاہ فیصل اس انداز سے رونے لگے کہ چہرے پر آنسو گر رہے ہیں، حتیٰ کہ آواز نکل گئی تو ان کے جو محافظین تھے فوراً اندر آ گئے کہ بادشاہ کو کیا ہوا۔ انہوں نے اشارے سے اپنے محافظین کو باہر کر دیا اور کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر کہہ نہیں سکے، اور پھر آخر میں ہمت جٹا کر کے کہا، حضرت وہ بادشاہ ایسے کیوں تھے، وہ بادشاہ ایسے اس لیے تھے کہ آپ کی طرح بے باک علماء ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، آج ہم کو کوئی نصیحت کرنے والا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے دربار میں بار بار آتے رہیے تاکہ میں صحیح راہ پر رہوں۔ اس لیے جب امریکہ نے دھمکی دی تھی تو شاہ فیصل نے کہا تھا، ہم تو کھجور اور اونٹ پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ان کی صحبتوں کا اثر تھا۔ اس لیے کسی گھر میں اگر آپ دینداری دیکھ رہے ہیں، کسی گھر میں کچھ علماء اور حفاظ کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ اس گھر کا بڑا کسی کوئی نیک آدمی سے تعلق میں ہے، اور ان کی مجلسوں کی صحبت کا اثر ہے کہ نیک جذبات ان کے دلوں میں پیدا ہوئے اور نیکیوں کا ماحول گھروں کے اندر پیدا ہوا۔ اس سے اندازہ لگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور برے دوستوں کی صحبت، اس کے لیے جو قرآن ذکر کر رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، افسوس اتنا خطرناک ہوگا تو پورا ہاتھ چلا بچے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ غلط راستوں پر لے جانے والی صحبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہو یا اپنی دوستی ہو۔ اگر غفلت کی طرف ہم کو لے جا رہی ہے تو بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن چوتھے نمبر کی بات ذکر کر رہا ہے کہ اس کا افسوس قیامت کے دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، بری صحبتوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ آج دوست کی بات میں آ کر کے ماں باپ کے حکم ٹھکرا رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دوست کی باتیں زیادہ سنی جائے گی، ماں باپ کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ پانچویں بات اسی کے تحت
حضرت ابو الليث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے 8 باتیں ذکر کی ہیں کہ کس کی صحبت کا کیا اثر پڑتا ہے. انہوں نے عربی میں لکھا ہے، بہت قیمتی باتیں ہیں، وہ میں باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. پہلی بات ہے من جلس مع الاغنیاء زادہ اللہ رب الدنیا والرغبۃ فیہا. جو مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ میں اضافہ کر دیتا ہے. دوسری بات فرمائی من جلس مع الفقراء زادہ اللہ الشکر والرضا بقسمت اللہ. جو غربا کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے. یا اللہ یہ کس حال میں ہے اور مجھے تو کس حال میں رکھا ہے، میں جب جو چاہے چیز خرید سکتا ہوں اور یہ تو نان شبینہ کا محتاج ہے، ایک روٹی کا محتاج ہے. تیسری بات فرمائی ومن جلس مع السلطان زادہ اللہ الکبر وقساوۃ القلب. اور جو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں کبر کو پیدا فرما دیتے ہیں. بڑائی بڑوں سے ہمارا تعلق ہے. چوتھی چیز بیان فرمائی من جلس مع النساء زادہ اللہ الجہل والشہوۃ. جو عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جہالت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کی شہوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پانچویں بات بیان فرمائی من جلس مع الصبیان زادہ اللہ اللہو والمیزان. جو بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس میں مذاق میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی باتوں میں بھی وہ مشغول ہو جاتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. چھٹی چیز بیان فرمائی من جلس مع الفساق. جو کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے زادہ اللہ الجرأۃ علی الذنوب. گناہوں پر جرأت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، وہ گناہ کرنے میں بے باک ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں رہتا. والمعاصی والاقدام علیہا والتصویب فی التوبہ. اور وہ توبہ کرنے میں بھی سستی سے کام لیتا ہے. تو کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے. ساتویں چیز بیان فرمائی من جلس مع الصالحین زادہ اللہ الرغبۃ فی الطاعات واجتناب المحارم. جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے دل میں عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام پیدا ہوتا ہے. آخری چیز بیان فرمائی من جلس مع العلماء زادہ اللہ العلم والورع. جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اس کے علم میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے تقوی میں اضافہ فرماتے ہیں. تو یہ 8 باتیں ہیں کہ جن کی صحبت اختیار کرنے سے الگ الگ طرح کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں. 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. 5ویں چیز ہے قرآن کہہ رہا یوم تقلب وجوہہم فی النار. یاد کرو اس وقت کو جب لوگوں کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا. یقول یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اس وقت انسان افسوس کے ساتھ کہے گا کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا، یعنی اطاعت میں اسی کی کرتا. بہت سارے نافرمانی کے احکام ماحول کی طرف سے جاری ہوتے ہیں. گھر میں نکاح ہو رہا ہے، بہن یہ کہہ رہی ہے، ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں، بھائی یہ کہہ رہا ہے، مگر سارے رسومات شریعت کے خلاف ہے اور انسان اس کو انجام دے دیتا ہے. قیامت کے دن ایسا پچھتاوا ہوگا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. کاش ایسے موقع پر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سن لیتا، کاش ایسا پچھتاوا مجھے نہ ہوتا جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہو. اس لیے انسان کو چاہیے ہر موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، اسی کو مد نظر رکھیں. بہت سارے حالات بھی آئیں گے اور آئے بھی ہیں. 1857 میں حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب انگریز کے خلاف اس وقت مسلمان میدان جنگ میں تھے تو شاملی کے میدان میں حضرت خود تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے اور زخم بھی آئے، وارنٹ بھی جاری ہوا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلاف، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلاف، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف سخت وارنٹ جاری تھا کیونکہ انگریز کی ساری تدبیریں ناکام ہو رہی تھیں. مناظرہ بھی کرتے تھے حضرت. اس وقت قریبی رشتہ داروں نے حکم دیا کہ آپ گلوکوز ہو جائیں تو حضرت نے 3 دن چھپ کر کے گزارے.
اور چوتھے دن بالکل برملا واپس آئے. رشتے داروں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے دشمنوں سے خطرہ تھا تو 3 دن غار میں آپ چھپے تھے اور چوتھے دن مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرما دی تھی. میں اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں چاہے میری جان کو خطرہ. ایسے ماحول میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دکھا رہے ہیں. تو وہ تو چل کر دکھا رہے ہیں, ہمارے اندر بھی وہ ہمت ہونی چاہیے کہ زندگی میں کوئی سی بھی مرحلہ آ جائے, چاہے کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں, مگر اللہ کو ناراض میں نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, اور نہ قیامت کے دن ایسا پچھتاوا ہوگا جس کا خاتمہ کبھی نہیں ہو. یہ 5 چیزیں. چھٹی چیز قرآن بیان کرتا ہے, 2 جگہ پر اس مضمون کا ذکر ہے. ایک سورہ حاقہ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس انسان کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, یا لیتنی, یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو افسوس کے کلمات ہیں. اے کاش آج میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش موت ہی میرا فیصلہ کر دیتا. ما اغنا عنی مالیہ, جس مال کے لیے میں نے 70 سال لگا دیا آج کچھ بھی کام نہیں ہے. ہلک عنی سلطانیہ, میرے پاس بادشاہت تھی, بادشاہت بھی مجھے جہنم سے بچا نہیں سکی. خذوہ فغلوہ, اللہ کا حکم ہوگا اے فرشتوں, زبانیہ کو حکم ہوگا پکڑو اور اس کو جہنم میں داخل کرو. دوسری جگہ سورہ انشقاق میں یہی مضمون ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, جس کو اس کی پشت کے پیچھے سے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے ملیں گے, یعنی انسانوں کا ہاتھ اس طرح ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, انسان موت کو پکارے گا, مگر وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور وہ دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ تو اپنے گھر میں جب رہتا تھا تو بڑا خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, اور یہ تو یہ سمجھتا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر اللہ کی طرف جانا نہیں. بلا, کیوں نہیں, اس کا رب ہر چیز کو دیکھ رہا تھا اور آج ہر چیز اس کے سامنے آ گئی. تو انسان کو وہ اعمال سے بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال میں اتنی برائیاں لکھی جائے کہ اس کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آئے. اس لیے ایسے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی بدولت نامہ اعمال دانے ہاتھ میں ملے, ورنہ اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آیا تو ایسا پچھتاوا ہوگا کہ اس کے بعد وہ پچھتاوا ختم نہیں ہوگا. کتنی باتیں بولی؟ 6. 7ویں بات, یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. انسان نے جو کام دنیا کے اندر کیے ہیں, قیامت کے دن جب اس کو سامنے دیکھے گا تو کافر تو کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاؤں. اور ایمان والا کیا کہے گا؟ ایمان والا بھی ویسا ہی افسوس کرے گا. یہ کافر مٹی ہونے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تو غیر مکلف جانور اگر کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس جانور کو بھی لایا جائے گا, حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ کو اگر سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا, اور اس کے بعد سب کو مٹی بنا دیا جائے گا. کافر یہ کہے گا اے کاش آج میں کیا لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں, کاش مجھے بھی آج مٹی بنا دیا جاتا اور میرا حساب ختم کر دیا جاتا. ایمان والے کو بھی افسوس ہوگا کہ آج میں کتنی بدعمالیاں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے, میں نے بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہے, میں نے نیک اعمال میں کوتاہی کی ہے, تو کہیں ایسا افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے ابھی سے ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کیسے اعمال آخرت کی طرف روانہ کر رہے ہیں. 7ویں چیز جس کا ذکر سورہ فجر میں ہے, یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں اپنی حیات کے لیے, حیات تو حقیقی وہی ہے جو آخرت کی ہے جس کے بعد کبھی خاتمہ نہیں ہوگا, کاش میں نیک اعمال اس آخرت کی طرف آگے بھیج دیتا. کہ آج نیکیوں کی کتنی قدر ہے,
وہاں تو مال پیسہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہاں سے ایک ملک کا بدل جائے تو انڈیا کا پیسہ کام میں نہیں آتا، سعودی جانے کے بعد ریال ہی کام میں آتے ہیں اور اس کا کوئی ویلیو نہیں، کروڑوں روپے انڈیا کا ہو مگر کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو جب ایک ملک کے بعد دوسرے ملک کی یہ حالت ہے تو وہاں تو ہمارا مال بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں تو نیکیاں کام آئے گی، اور اس وقت انسان افسوس کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آج بے شمار نیکیاں دنیا کے اندر کر کے آیا ہوتا تو آج میں ان کو اپنے سامنے دیکھتا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو بھی نیک عمل کرے گا انسان اپنے سامنے اس کو حاضر کرے گا، وما عملت من سوء، اور جو بھی برائی کرے گا وہ بھی برائی جسم کی شکل میں اس کے سامنے آئے گی۔ انسان یہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہو۔ اس لیے ابھی ہی غور کرنا ہے کہ میری آخرت کی طرف میرے کیسے اعمال روانہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم امت کے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں۔ آج ہمارے فرائض پر فرائض قضا ہو رہے ہیں، ان کے نوافل کا کیا حال ہے؟ کسی نے معمول بنا رکھا تھا، سلطنت کی مشغولی ہے مگر 200 رکعت نوافل کا اہتمام۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قاضی ہیں مگر دین میں یا رات میں 200 رکعت نفل پڑھ کر کے اپنا 24 گھنٹہ مکمل کر رہے۔ کسی کا قرآن کی تلاوت کا یہ حال ہے کہ دن میں قرآن پورا ہو رہا ہے، رات میں قرآن پورا ہو رہا ہے۔ صحابہ میں اکثر کا معمول تھا کہ 3 دن میں قرآن پورا ہو رہا، اور تمام صحابہ کرام کا معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن پورا ہو جاتا۔ آج قرآن کی تلاوت کا ہمارا کیا معمول ہے؟ شاید 30 سال زندگی کے گزر گئے ہوں مگر ایک بار بھی قرآن پورا نہ ہوا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں آخرت کے لیے نیکیاں آگے بھیج دیتا کہ آج بھیجنے والوں کو کیا نیکیاں کام آ رہی ہے اور میں خالی ہاتھ، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں۔ یہ 8 باتیں ہوئی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ ان تمام باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے لیے میدان محشر میں یا جہنم میں افسوس کا ذریعہ بنے۔ اور 8ویں بات 9ویں بات قرآن کریم مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا یا لیتنی مکان، اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو بہتر تھا۔ یہ کس وقت افسوس ہوگا؟ جب انسان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا تو انسان تمنا کرے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی کیسے بھیانک فتنوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی غفلتوں کے ساتھ ایسے گزر رہی ہے کہ موت کے وقت غفلت کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ بہت بھیانک زندگی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے اتنا غافل کر رکھا ہے حتی زرتم المقابر، کہ اسی غفلت کی حالت میں قبرستان میں تم چلے جاتے اور اپنی قبر کی ملاقات کرتے ہیں۔ فتنوں کا دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، کتنا بھیانک فتنوں کا دور ہے۔ مادیت کا فتنہ چھایا ہوا ہے، یعنی مال کی محبت کے اسی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ سارے اللہ کے احکام کیوں توڑ رہا ہے بندہ؟ مال کی محبت میں۔ رشتہ داری کو کیوں ختم کر رہا ہے؟ مال کی محبت میں۔ لوگوں کا حق کیوں مار رہا ہے؟ مال کی محبت میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ بھیانک فتنہ، اس وقت کا بڑا بھیانک فتنہ یہ مادیت کا فتنہ ہے، تو قیامت کے دن انسان کو اس کا بھی افسوس ہوگا۔ اور انسان کبھی کبھی جب کسی کے قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ افسوس کرے گا یہ بندہ تو اپنی قبر میں چلا گیا، میری زندگی کے 50 سال یا 60 سال پورے ہو گئے اور میں ابھی تک کیسے فتنوں میں مبتلا ہوں، اور میں نے یہاں جانے کی کوئی تیاری نہیں کی۔ آج میں فتنوں سے پہلے اس میں دفن ہو چکا ہوتا تو آج اس طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ چوکنا رکھے اور اللہ سے استقامت کی دعا کرو۔ یہ 9 باتیں مکمل ہوئی، تلک عشرۃ کاملہ، 10 باتیں بھی مکمل کرنی ہے۔ بل جمعرات کے دن تفسیر میں ایک بڑی زبردست آیت آئی تھی، وہ سوچا کہ سب کو فائدہ ہو جائے تو اس کا ذکر اور وہ 10ویں بات بھی ہو جائے۔ سورہ نحل کے اندر
90 नंबर की एक आयत है, 90 नंबर की एक आयत है जिसको हम जुमा के खुतबे के आखिर में रोजाना सुनते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुम्हें 3 बातों का हुक्म करता है और 3 बातों से रोकता है, और ये अल्लाह तुमको नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये कुरान करीम की वो आयत है, उससे आप जस्ट एक आयत ऊपर चले जाएंगे तो उस आयत में जिक्र है तिबियानन लिकुल्लि शै। ऐ नबी, हमने आप पर ऐसा कुरान उतारा है जिसमें हर चीज की वजाहत मौजूद है। या कुरान में हर चीज की वजाहत मौजूद है, हर चीज की वजाहत मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ने एक आयत वो उतारी है कि उलमा ने लिखा है कि अगर पूरे कुरान की कोई आयत नाजिल ना होती और सिर्फ यही आयत नाजिल होती तो पूरा दिन इंसान को समझ में ना आता। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 आयतें बड़ी जबरदस्त कुरान में उतारी। उनमें एक सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है कि बंदा अगर नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान उसकी मौत भी हाई है। इतनी जबरदस्त फजीलत मामूल बनाना चाहिए। 70,000 फरिश्ते आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की हिफाजत करते हैं। इतना बड़ा जबरदस्त अल्लाह ताला ने हिफाजत का तोहफा हमको दिया, इसलिए ज़बानी याद होना चाहिए और इसके पढ़ने का मामूल होना चाहिए। दूसरी आयत जो मैंने ये 90 नंबर की सूरह नहल की आयत पढ़ी, खैर और शर दोनों को जमा कर दिया है इस आयत में ताकि खैर को बजा लाए और शर से बचे। अल्लाह के तमाम अहकामात का खुलासा 2 ही बातें हैं, अवामिर जिनके करने का हुक्म दिया करो और जिनसे रुकने का हुक्म दिया उनसे बचे। तो 2 अमल हैं, उनमें से एक करना है, एक से रुका रहना है। कितनी आसान है शरीयत। ये दूसरे नंबर की आयत जिसमें खैर और शर के तमाम पहलुओं को जमा कर दिया। तीसरी आयत जिसमें अल्लाह के हवाले इंसान मामला करता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो इंसान अपनी जिंदगी में तक़वा पैदा करता है अल्लाह तंग रास्तों को उसके लिए कुशादा कर देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी मिलती है उसको गुमान भी नहीं होता। एक रास्ता बंद हुआ 5 रास्ते मेरे लिए खुल गए। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह अपना काम करके रहते हैं। ये आयत है कि जो बंदा उमरी इलल्लाह, अपना मामला अल्लाह के हवाले करता है अल्लाह उसके कामों में मददगार बन जाता है। ये तीसरी आयत। चौथी आयत जो पस्त हिम्मत बंदे को भी हिम्मत दिलाती है, और 24वें नंबर के 24वें पारे के तीसरे पेज में ये आयत है, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदे, अब किताब को देखिए, एक बेटा बाप को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो तो बाप अपना बेटा कहने को गवारा नहीं करता, मगर यहाँ अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को कह रहे, ऐ मेरे बंदो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जातों पर बहुत जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो ये 4 आयतें हैं जो कुरान में इंतहाई जामे है, उनमें से एक यह आयत है। और इस आयत में कई लोगों की जिंदगियों में इख्तिलाफ पैदा किया है। इसलिए हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह जुमा और ईदैन के खुतबे के आखिर में यह आयत हमेशा पढ़ा करते थे। उनके दौर से खुतबे में यह आयत खुतबे में पढ़ना शुरू हुआ ताकि हर जुमा को तमाम मुसलमानों के सामने उनकी जिंदगी का दुस्तूर ताजा होता रहा, इसलिए हर जुमा में पढ़ते थे। हदीस में 2 वाक़िया जिक्र किए हैं कि इस आयत ने किन की जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो पुराने सहाबी हैं, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में तशरीफ फरमा थे। इन्होंने 14वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया, मतलब कदामत फिल इस्लाम इनको हासिल है, यानी सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गालिबन 41वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया और हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 14वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। उनका वाक़या हदीस में है
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دانت نکالے۔ دانت نکالنے کا مطلب یہ کہ بلا وجہ ہنسنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت کے انداز میں کہا کہ آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل بیٹھوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھا اور آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور بائیں طرف اپنا چہرہ پھیرا، اور اس انداز کہ آپ چہرہ پھیرے ہوئے تھے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جب یہ آثار ختم ہوئے تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کہ میں نے آپ کی وہ کیفیت دیکھی کہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ انہوں نے چہرہ اٹھانے سے لے کر نیچے تک پوری حالت بیان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے قرآن کریم کی یہ آیت میرے اوپر اتاری ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے میرے دل پر وہ اثر کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور کی محبت میں اضافہ ہی ہونے لگا، حتیٰ کہ مدینہ جانے کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضور کو جب ان کے انتقال کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں گئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور صحابہ سے کہا عثمان ہمارے پیشروں میں بہت اچھے آدمی تھے۔ تو ان کے اسلام لانے کا ذریعہ یہ آیت بنی ہے۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو واقعے کی تحقیق کے لیے مدینہ آنے کا ارادہ کیا، مگر ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا جانا مناسب نہیں۔ تو انہوں نے دو آدمیوں کا انتخاب کیا اور وہ مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہو، آپ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا پہلا سوال آپ کون ہے؟ تو میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ آپ کیا ہے؟ تو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی تو ان دو لوگوں نے کہا آپ 2 بار پڑھیں۔ حضور نے 2 بار پڑھی، کہا 6 بار پڑھے، ہم کو یاد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار پڑھی کہ وہ آیت ان کو یاد ہو گئی۔ اس کے بعد وہی پیغام لے کر کے وہ اپنے سردار کے پاس گئے اور یہ آیت سنائی تو قوم کے سردار نے کہا کہ یہ وہ نبی ہے جو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ آپ کو ان کے کام کو قبول کرنے میں سر بننا چاہیے، دم نہیں بننا چاہیے، یعنی آپ کو پہل کرنی چاہیے۔ چنانچہ پورا قبیلہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ یہ اتنی جامع ترین آیت ہے، مگر ہم ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کی تشریح کریں گے، یا اتوار کے دن جو تفسیر ہوتی ہے یہ اتوار کو نہیں ہو سکے گی، پیر کے دن انشاءاللہ موقع ملے تو اس میں اس کی تفسیر بتا دی جائے گی۔ جو 9 باتیں اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا فرمائے۔